حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ددھیال یا ننہیال جو انصار سے تھے کہ ہاں اترے اور مدینے میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ البتہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبے کی طرف ہو جائے، چنانچہ ہو گیا، اور پہلی نماز جو آپ نے کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نکلا اور کسی مسجد والوں کے پاس سے اس کا گزر ہوا، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے رکوع کی حالت میں تھے۔ تو اس نے کہا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکے کی طرف نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے، اور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی اور دوسرے اہل کتاب یعنی نصارہ بہت خوش ہوتے تھے، لیکن جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تو یہ انہیں بہت ناگوار گزرا۔ اسی حدیث میں زہیر راوی نے بواسطہ ابو اسحاق برا سے یہ بھی بیان کیا کہ تحویل قبلہ سے پہلے کچھ لوگ فوت اور شہید ہو چکے تھے، ان کے متعلق ہمیں معلوم نہ تھا کہ انہیں نمازوں کا ثواب ملے گا یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان یعنی نمازیں ضائع کر دے۔ تشریح: اس سے مراد ان لوگوں کی تردید کرنا ہے جو کہتے ہیں کہ اعمال کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، حالانکہ قرآن کریم میں نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور نماز کا خصوصی تعلق ہے، کیونکہ نماز ایمان کا عظیم شعار ہے، بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے، دین کا مستحکم ستون ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے صلاۃ گویا عین ایمان ہے۔ جب یہ عمل ایمان ٹھہرا تو اس میں کمی بیشی بھی ممکن ہے۔ نماز پر ایمان کا اطلاق کل علی الجز ہے، لہٰذا ایمان کے لیے نماز ایک جز ثابت ہوئی۔ ھذا هو المقصود۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی وہ نماز جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی نماز عصر تھی، روایت کے روح سے وہ نماز ظہر تھی۔ دراصل واقعات یہ ہیں کہ بنو سلمہ جو مسجد نبوی سے 3 میل کے فاصلے پر رہائش پذیر تھے، وہاں حضرت بشر بن برا کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جنازے کے لیے تشریف لے گئے، وہی نماز ظہر کا وقت ہو گیا، تو آپ نے ظہر کی نماز مسجد بنو سلمہ میں ادا فرمائی۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اسی حالت میں بیت اللہ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ آج بھی اس مسجد میں 2 محرابیں ہیں۔ اس کے بعد وہ پہلی نماز جو پوری بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی وہ نماز عصر تھی، جو مسجد نبوی میں ادا ہوئی۔ پھر ان کی وساطت سے دوسری مساجد تک اطلاع پہنچی۔ چنانچہ ایک آدمی مسجد بنی حارثہ کے پاس سے گزرا تو وہ ابھی نماز عصر پڑھ رہے تھے، انہیں دوران نماز میں تحویل قبلہ کی اطلاع دی گئی، وہ بلا تردد گھوم گئے۔ پھر اگلے دن مدینے سے باہر اہل قباء کو نماز فجر کے وقت اطلاع ملی۔ اب ان مختلف روایات میں ظہر، عصر اور فجر میں تطبیق کی جا سکتی ہے۔ فتح الباری۔ روایت کے آخر میں زہیر راوی کا ایک طریق ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 4488 میں متصلاً ذکر فرمایا ہے۔ اس میں تحویل قبلہ سے پہلے چند صحابہ کے مقتول ہونے کا ذکر ہے۔ حالانکہ اس وقت تک کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی، لیکن ضروری نہیں کہ جنگ سے ہی قتل کا واقعہ پیش آئے، کفار سے دشمنی کی وجہ سے بھی قتل کی نوبت آ سکتی ہے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کی تعداد جو تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہوئے 10 ہے۔ 3 مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن شہاب، مطلب بن ازہر اور سکران بن عامری، اور 5 حبشہ میں خطاب بن حارث، عمرو بن امیہ، عبداللہ بن حارث، عمرو بن عبد العزی اور عدی بن نسلہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان حضرات کے متعلق تشویش تھی جس کا روایت میں ذکر ہے، چنانچہ آیت کے نزول سے تسلی ہو گئی۔ فتح الباری۔ اس حدیث سے خبر واحد کی حجیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے ایک قطعی چیز کو محض ایک صحابی کے حلفیہ بیان سے بدل دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات خبر واحد بھی قطعیت کا فائدہ دیتی ہے، بالخصوص جب مقرون بالقرائن ہو۔ اگرچہ یقین کے مراتب مختلف ہوتے ہیں، تاہم فقہا کا یہ کہنا محل نظر ہے کہ خبر واحد ہر وقت ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ حدیث فقہا کے اس خود ساختہ اصول کی تردید کرتی ہے۔